بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہر وقت جنگ و جدل کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. صورتحال ہی کچھ ایسی ہے اور اس وقت جو لیٹسٹ خبر ہے، دو خبریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ان کی میں بات کروں گا. ایک تو امریکہ نے قطر سے اپنے 3 فوجی اڈے خالی کر لیے ہیں اور اپنا فوجی ساز و سامان اور اہلکاروں کو وہاں سے نکال لیا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اور دوسرا یو اے ای میں ایک دبئی بندرگاہ پہ ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے اور بہت بڑا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. اس کو بھی ہم ذرا دیکھتے ہیں. اور جب یہ دھماکہ ہو رہا تھا اس وقت دبئی جبل علی کہلاتا ہے یہ بندرگاہ، وہاں پہ یہ دھماکے ہو رہے تھے اور ایک کیا کہنا چاہیے آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی. دھماکوں سے گونج اٹھا دبئی کی یہ بندرگاہ. دوسری جانب ابو ظہبی میں ایک ملاقات چل رہی تھی. یہ ملاقات محض اتفاق تھی یا اس میں کوئی مماثلت ہے؟ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے اور اسرائیل اپنا سفارت خانہ ابو ظہبی میں کھول چکا ہے. اسرائیل کے وزیر خارجہ وزٹ کر چکے. اور دوسری جانب ایران کے ساتھ کشیدگی یو اے ای کی بھی بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ بھی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور براہ راست ایک دوسرے پہ حملے بھی کر رہے ہیں. اور امریکہ اور اسرائیل براہ راست کر رہے ہیں. ایران جو ہے وہ انڈائریکٹ اپنے ملیشیاز کے ذریعے کروا رہا ہے. یہ ہے سب سے پہلے دبئی بندرگاہ. دبئی بندرگاہ میں جی یہ دھماکہ ہوا. وہاں پہ ذرا آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرولڈ صورتحال ہے اور دبئی میڈیا آفس نے اس کے بارے میں ایک محدود سی خبر دی. وہ یہ تھی کہ جبل علی بندرگاہ پر جہاز پر موجود ایک کنٹینر پر کے اندر دھماکے کے باعث آگ لگی ہوئی ہے اور کچھ دیر کے بعد خبر دی گئی کہ اس آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے. اور جبکہ فائر فائٹرز کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی اور ایک معمولی واقعہ نہیں تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے. جہاز پر موجود یہ 130 کنٹینرز تھے اور ان میں 3 میں آتش گیر مادہ تھا جو ڈیٹیلز آئی ہیں. اور غیر ملکی جو میڈیا ہے، انٹیلیجنس اور نیوز ایجنسیز دونوں وہ یہ بتا رہی تھیں کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائزہ لیا گیا کہ کہیں یہ معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے، زیادہ تو نہیں، کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا. لیکن یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا اور اندر سے ہی کچھ نہ کچھ کیا گیا. اور کیسے کیا، شرپسند کیسے داخل ہوئے، یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ تلاش کرنا ہے. امریکی بندرگاہ ریسرچ سروس کے مطابق جی یہ بندرگاہ طیارہ بردار بحری بیڑوں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 2017 میں امریکہ سے باہر امریکی بحریہ کے زیر استعمال یہ مصروف ترین بندرگاہ تھی یہ والی جی. اور بندرگاہ میں بحری جہازوں کی معمول کی نقل و حرکت کو بغیر کسی مداخلت کے جاری رکھنے کی کوشش بھی کی گئی. لیکن وہ جو آئی وٹنس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا خوفناک دھماکے تھے کہ بہت دور تک جو عمارتوں میں مقیم لوگ تھے ان کے گھروں کے عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. اور جبل علی بندرگاہ کے قریب دبئی کے ضلع مرینا کے رہائشی نے بھی یہ ساری چیزیں رپورٹ کی ہیں. تو یہ ہے صورتحال. جبل علی فری زون کہلاتا ہے جی، جافا کہتے ہیں اس کو. 8000 کمپنیاں اس میں ہیں جنہوں نے گزشتہ سال دبئی کی مقامی مصنوعات میں 23% حصہ ڈالا اور یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا تجارتی زون ہے. یہ ہے جبل علی کا جہاں دھماکے کیے گئے اور ٹینکرز کو آگ لگائی گئی اور یہ صورت ہے. لیکن عین اسی وقت کیا ہو رہا تھا؟ امریکہ کہہ رہا ہوں یو اے ای کے نائب وزیر اعظم اور ایرانی سفیر کی ملاقات چل رہی تھی اور تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہو رہا تھا. جبکہ یہ سارے اشارے جو ہیں وہ جا رہے ہیں ایران کی طرف. بظاہر جو ماڈل تیار کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایران کی طرف جائے اور معاملات خراب ہوں. اب کیا ایران اور یو اے ای کے درمیان جو اختلافات ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کوئی تیسرا فریق یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟
یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیونکہ تیسرا فریق یہ اس کو سبوٹاج کر رہا ہے۔ اور پھر کیا ایران اتنا ہی بیوقوف ہے کہ وہ ایک طرف اس کے سفیر امارات کے نائب وزیر اعظم سے ابو ظبی میں، جو کہ دارالخلافہ ہے، وہاں پہ ملاقات کر رہے ہوں، اور عین اسی وقت یہ تھے نائب وزیر اعظم تھے شیخ منصور، اور ایران کے ناظم الامور سید محمد حسینی تھے یہ، اور ملاقات میں ایک دوسرے کے ساتھ قریب آنے کے بات ہو رہی تھی، اختلافات ختم کرنے کی بات ہو رہی تھی، تجارت بڑھانے کی بات ہو رہی تھی، اسٹریٹجک جو ہیں معاملات اس کو کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ ایران اور یو اے کے درمیان جو اختلافات ہیں، اختلافی امور ہیں، کیونکہ یو اے کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے زیر کنٹرول ابو موسیٰ پہ اور گریٹر اور جزیرے طیب الصغریٰ پہ دعویٰ ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، لیکن دوسری جانب وہ ہو رہا تھا، دھماکے ہو رہے تھے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی تیسرا فریق تو نہیں ہے کہ یہ سبوٹاج کر رہا ہے۔ اب ایک اور لے لیں، ایران امریکہ، ایران اسرائیل، یہ معاملہ تو چل ہی رہا ہے۔ امریکہ نے جناب قطر سے بھی اپنے 3 فوجی اڈے بند کر دیے ہیں اور اہلکار اور فوجی ساز و سامان اردن منتقل کر دیا ہے۔ مختصر خبر یہ ہے، یہ عرب جو ہیں سرکار کے عرب میڈیا اس نے بتائی ہے کہ فوجی اڈے قائم تھے، اہلکار، عسکری ساز و سامان اردن منتقل، اور ایک فالکن کیمپ میں 27 گودام تھے جن میں بڑی تعداد میں ٹینک تھے، بختر بند گاڑیاں تھیں، مختلف نوعیت کا سامان تھا، یہ سارے کا سارا رکھ دیا ہے۔ اور خبر کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ امریکی فوجی حکام نے اس بات کی تصدیق کی اور ساتھ ہی اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایران نواز ملیشیا کے میزائل حملوں کا خطرہ تھا۔ اب یہ دونوں چیزیں آپس میں دیکھ لیں، ملا لیں، تو آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گی کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ادھر دوسری جانب سعودی عرب یو اے میں بھی اختلاف ہو گئے ہیں، اور وہ ہوئے ہیں آئل پروڈیوس کرنے کے معاملے میں، اور خام تیل کی پیداوار کی سطح پر اتفاق نہ ہو سکا، قیمت کا تعین نہ ہو سکا، اس لیے اوپیک کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا، اور وہ سعودی عرب اور یو اے کے اختلاف کی وجہ بنی۔ اب ایک دوسری خبر ہے جناب، وہ ہے چائنا، اور جو اس وقت چائنا کا معاملہ چل رہا ہے، سی پیک، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور امریکہ اور مغربی ممالک جو خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ چین نے اقوام متحدہ کی غربت میں کمی کا جو ہدف ہے وہ 10 سال پہلے مکمل کر لیا، اور 10 سال پہلے یعنی کہ جو اقوام متحدہ نے غربت کے خاتمے کا ہدف رکھا تھا، چائنا نے وہ 10 سال پہلے ہی مکمل کر لیا، اور اس غربت کے جو کمی میں کے ہدف میں 9 کروڑ 90 لاکھ افراد کو غربت سے نکال لیا، جو کہ یہ ہدف ہونا تھا 10 سال بعد پورا، انہوں نے 10 سال پہلے کر لیا۔ جو عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ ہم چائنا ماڈل لیں گے اور چائنا سے استفادہ کریں گے کہ غربت کیسے ختم ہوئی اور کیسے ختم کی گئی، چائنا نے کی، تو یہ ہے جناب کہ انہوں نے 9 کروڑ 90 لاکھ آلموسٹ 10 کروڑ کو غربت سے نکالا جی۔ کمیونسٹ پارٹی جو چائنا کی ہے اور ورلڈ پارٹی لیڈر کے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا چینی صدر نے، اور اس میں انہوں نے یہ بتائی کہ یہ ہم نے ہدف حاصل کر لیا ہے، اور اقوام متحدہ کے 2030 ایجنڈے کی غربت میں کمی کے ہدف کو شیڈول سے 10 سال پہلے حاصل کیا۔ اب ایک طرف یہ ہو گیا، دوسری جانب یہ ہیں وہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسری جانب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے کہ امریکہ، یورپ، امریکہ زیادہ ہے، اور ایک گروپ آف 7 ممالک جو ہیں وہ آپ کو بتایا، اور اس پہ سوشل میڈیا پہ کافی پوری ویڈیو سنتے نہیں ہیں لوگ، اصل میں پوری ویڈیو سن لیا کریں تو ساری بات سمجھ آ جایا کرے گی، لیکن ایک ہمارے ہاں ہے کہ دلیل جب ختم ہو جائے تو پھر تمسخر اڑایا جائے، تو تمسخر اڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری جانب جب چین نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے، اور چین کے وزیر خارجہ نے 70 سالہ پاک چین تعلقات کے پورے ہونے پہ خطاب کیا، اور ورچوئل خطاب تھا۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ
چائنا جو ہے وہ تیسرے ملک یا تیسرے فریق کی بھی اگر سی پیک میں شمولیت ہوتی ہے تو چائنا اس کو ویلکم کرے گا، اور کیونکہ چائنا خطے کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ اس نے کہا کہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تو ہے ہی ہے عظیم دوستی کی مثال، لیکن اس میں تیسرے ملک، تیسرا چوتھا پانچواں ملک بھی آئے تو ویلکم کیا جائے گا۔ تو یہ ہے صورتحال جناب اس وقت پاکستان کی اور چائنا کی، تو معاملات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں جناب، اب آپ خود اس پہ غور و خوض کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔